بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کے نشست میں ہم چند تربیتی اور ضروری باتیں جو کہ تبلیغی جماعت ہیں تو اس میں چلنے والے لوگ ہیں ان کی خدمت میں پیش کریں گے، بشرطے کہ وہ اصلاح کی نیت سے ہم بھی پیش کر رہے ہیں اور وہ بھی اصلاح کی نیت سے سنیں، بجائے اس کے کہ وہ ضد یا اس میں نہ آ جائیں اور یہ نہیں کہیں کہ ہمارے اوپر فتوی بازی شروع کر دیں۔ تو ٹھنڈے دل کے ساتھ ان واقعات کو ان باتوں کو سنیں اور پھر غور کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جماعت میں جس وقت یہ چلے جاتے ہیں اس روزہ کے لیے، اس روزہ کے لیے یا چلہ کے لیے یا سال کے لیے، تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں گھر میں یا تو یہ شادی شدہ ہوں گے یا نہیں، خصوصاً اگر شادی شدہ ہیں تو پھر بیویوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بھی حقوق العباد۔ حقوق العباد وہ حقوق اللہ سے پہلے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں، تلاوت ہے، لیکن ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ جب تک بندے نہیں معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیں اگر بعض ایسا ہوتا ہے کہ نئی ان کی شادی ہوتی ہیں، کچھ مہینے ہوتے ہیں اور یہ سال سال کے لیے چلے جاتے ہیں، اب بیویوں کا بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ غالباً ایک واقعہ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، تو آپ گشت فرما رہے تھے تو ایک عورت دیکھا گھر میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی، اور اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر اسلام میں زنا حرام نہ ہوتا تو آج میری چارپائی حرکت کر رہی ہوتی۔ صبح کو امیر المومنین نے اس عورت کو دربار میں بلا لیا، پردے میں آئی تو آپ نے پوچھا کہ تو کیوں اشعار پڑھ رہی تھی؟ اس نے کہا جی کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، آپ نے میرے خامند کو محاذ پہ بھیج دیا ہے تو میرے بھی تو حقوق ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت گھر مبارک سے یہ معلوم دریافت کرایا کہ ایک عورت خامند کے بغیر کتنا رہ سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ بتایا گیا کہ 4 مہینے تک یا کچھ اتنی دیر سے چلہ تھا یا کچھ دن تھے یہ نہیں، تو جتنے دن بتلائے گئے تو آپ نے آرڈر جاری کر دیا کہ اتنے دنوں کے بعد ہر مجاہد صحابی وہ گھر واپس آئے، بے شک جہاں بھی جہاد لڑ رہا ہوں۔ وہ تو جہاد کی بات ہو رہی تھی جس وقت جہاد ضروری ہوتا تھا، اب یہ بستر اٹھا کے اور یہ چلے جانا، اور پھر جو سال کے لیے جاتے ہیں گھر میں رابطہ تک نہیں کرتے۔ اب دیکھیں بیوی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق تو ہوتے ہیں، خوشی غمی ہوتی ہیں، وہ سب۔ اب وہ بیوی تو کیسے غیر محرم کے ساتھ وہ جائیں، یہ کیسے برادری کے وہ اٹینڈ کریں سارے کام یا سارے فنکشن؟ تو دیکھیں یہ بھی تو ذمہ داری ہوتی ہیں، ایسے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے گزارش کہ اب یہ تبلیغی جماعت میں چلنے والے جو افراد ہیں، دیکھیں یہ فضائل اعمال مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے، ابھی اس کی تعلیم ہر مسجد میں کراتے ہیں، لیکن آج سے ہم بچپن میں جب دیکھتے تھے تو فضائل اس اعمال میں تبلیغی نصاب میں فضائل درود شریف بھی موجود تھی، اس کی تعلیم کراتے ہیں۔ آج کی اس تبلیغی نصاب میں انہوں نے فضائل درود شریف بالکل الگ کر دی، کاٹ دی ہے۔ اس کے نہ صرف یہ ہے کہ تعلیم نہیں کرائی جاتی بلکہ اس کو اسی سے الگ کر دیا گیا۔ اب واللہ عالم اس جماعت میں کون سے غیر مقلدین یا مماتی چتروڑی ذہن کے جو کہ نعوذ باللہ اصال ثواب کے قائل بھی کوئی نہیں ہے، اور عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبیوں کی زندگی مبارک کے قائل بھی نہیں ہے، روح مال جسد مزار مبارک میں۔ تو اس لیے چونکہ درود شریف کے جو فضائل ہیں اس میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، وہ ان کو ماننا پڑتا تھا۔ تو یہ کیا پتہ ہے ان کی سازش ہے یا کیا ہے، واللہ عالم۔ ان سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ فضائل درود شریف کیوں الگ کر دی گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے ایسے تبلیغ نہیں فرمائی تھی، کہیں ثابت نہیں ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تبلیغ فرمائی ہو، یا آپ کے صحابہ کرام نے ایسے تبلیغ فرمائی ہو۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام بستر اٹھا کے چلے گئے ہوں، بیوی بچے ان کے گھر میں ہوں، کبھی بھی ایسا کہیں نہیں ہے ثابت۔
تو یہ ایسی سنت تو ہے نہیں. باقی یہ کہ دیکھیں یہ جو اس جماعت کے بانی ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو اس جماعت کے خود بانی ہیں، ان کا ایک سے روزہ بھی نہیں لگا ہوا. تو جب ان کا ایک سو روزہ بھی نہیں لگا ہوا تو یہ کہاں سے آگے سے روزے اور یہ چلے اور یہ ساتھ. تو یہ بہت بڑے سوچنے اور فکر کرنے کی باتیں ہیں. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اصلاح کی نیت سے ہم نے آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں، ان پہ ضرور جو ہے غور کیجیے گا. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.